ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد الحرام جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر ہی یہ خواب دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اور آپ نے خانہ کعبہ کی چابی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا، اور پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے، کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اس کے ارد گرد کی آبادیوں میں اعلان فرمایا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر عرب نے تاخیر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلے کپڑے پہنے اور مدینہ پر ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذیقعت کو روانہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، اور آپ نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکہ کی جانب تھا، اور ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے قربانی کے جانور کو قلادے پہنائے۔ قربانی کے جانور ساتھ لے جانے کی وجہ یہ تھی تاکہ یہ اس بات کو ڈینوٹ کرتا تھا کہ کسی بھی قسم کی لڑائی یا کوئی بھی جنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف عمرے کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا رخ کیا تھا۔ کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ اسفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوئی کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام حلیف قبائل کو بھی جمع کر رکھا ہے، اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی مدد پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دوچار ہو چکے ہوں گے، اور اگر آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا، یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سفر جاری رکھیں، اور قریش کو رسول اللہ کی روانگی کا جب علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی، اور اس میں یہ طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طوا پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے، اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرہ الغمیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قرہ الغمیم مکہ جانے والی ایک مرکزی شاہراہ پر واقع ہے، اور خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں جب یہ دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ الخوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا، اور خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع ختم ہو گیا کہ وہ نماز کے دوران مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خونریز ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کیا۔
قرہ الغمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک اور راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، اور اسی طرح اپنے راستے میں تبدیلی کرتے ہوئے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے کر پی رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ سارا پانی ختم ہو گیا اور اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا اور اس کے بعد اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پیا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی اپنے قبیلہ خزاعہ کے چند افراد کی میت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، اور اس نے کہا کہ میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں اور وہ حدیبیہ کے فراواں پانی کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ہم ایک مدت طے کر لیں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز پر میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس سے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس گئے اور ساری بات انہیں بتائی، اور اس پر قریش نے اپنے ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور رسول اللہ نے اس سے بھی وہی بات کی جو بدیل سے کی تھی اور اس کے رفقا سے کی تھی، اور اس بندے نے واپس جا کر قریش کو پوری بات سے باخبر کیا۔ اسی طرح قریش کے مختلف ایلچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جن میں سے ایک آدمی بنو کنانہ کا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے جانے دو، تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ، اور جب وہ نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے بھی جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولا کہ میں نے قربانی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں کلادے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک روایت تھی عرب کلچر میں، جہاں قربانی کے جانوروں میں کے گلوں میں کلادے پہنائے جاتے تھے ایز اے سائن، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے ہیں۔ اسی طرح اونٹ اگر ہیں تو ان کے کوہان کو چیرا لگا دیتے تھے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ عبادت کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے، نہ ہی کوئی جنگ کا ارادہ ہے۔ جب قریش کے جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سربراہ اور مسلمان صلح کے خواہش مند ہیں تو انہوں نے اس پروگرام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ وہ نکل کر چپکے سے رات کو مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں گے اور ایسا ہنگامہ برپا کریں گے کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے کوشش بھی کی، اور رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے پہاڑ سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں آیت نمبر 24 میں فرمایا ہے، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا مقصد اچھے طریقے سے پیش کرے، اور اس کام کے لیے آپ نے پہلے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، اور انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مرد اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت بھی سنا دیں اور یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو بھی یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ ایک مقام میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، اور قریش نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا بھی کہا اور اپنے گھوڑے پر ان کو سوار کیا، ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ اب وہاں جا کر حضرت عثمان نے قریش کے جو سربراہ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، اور اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے انہیں یہ پیشکش بھی کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ اب ہوا کیا کہ جس کے بعد بیت رضوان ایک بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان جب اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ جو بھی صورتحال پیش آ رہی ہے اس کے باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کریں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس بھیجیں۔ اب ان کے دیر تک وہاں رکنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم اس جگہ ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مار کا ارائی نہ کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی، اور تمام صحابہ کرام نے اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور ایک صحابی نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی بیت کا نام بیت رضوان ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے جو کہ سورۃ الفتح میں ہے، آیت نمبر 48۔ اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا فوراً سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر صلح کے دفعات طے ہوئے، جو کہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے اور اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی۔ اور 4 یہ تھا کہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تحریر لکھوائی اور ان کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ ڈکٹیٹ کیا، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ صلح کا معاہدہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو اگر آپ اس سینس میں دیکھیں کہ اسلام ہمیں بائی برتھ دیا گیا ہے اور ہم کتنا اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کتنی ہمیں اس کی قدر ہے کہ ہم ایک اسلامک معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور اس قسم کی مشکلات برداشت کرنی پڑی ہے اہل ایمان کو اسلام کے لیے۔ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو مکہ میں تھے اور وہاں ایمان لا چکے تھے ان کی کنڈیشن کیا تھی، اور وہ مکہ سے نکل کر آئے تھے، انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں، کیونکہ ان کے معاہدے میں کس طرح کی کلاس تھا کہ واپس کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو یہ مکمل بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاہدہ ہی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اسے میری خاطر چھوڑ دو، اور اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹتا، اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے چیخ کر کہنے لگے مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تو آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور لوگوں کے اس طرح کے طرز عمل کا ذکر کیا، تو ام المومنین نے انہیں مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجئے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے بالکل ایسے ہی کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور ایک دوسرے کے سر بھی مونڈ دیے۔ اب پہلے حکم نہ ماننے کی وجہ غم تھا کہ عمرے کی نیت سے نکلیں لیکن پہنچ نہیں سکے، اور بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ کا طواف کیے بغیر ہی انہیں پلٹنا پڑا، اور وہ جانور جو انہیں اللہ کی راہ میں عمرہ کرنے کے بعد قربان کرنے تھے انہیں یہیں ذبح کرنا پڑا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ کچھ مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آ گئیں، اور ان کے جو اولیاء تھے، جو ولی تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کے روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، جس کی لائن یہ ہے کہ اور یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا نبی پاک نے کہا کہ عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں آیت نازل فرمائی، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 60، جس کا ترجمہ ہے اے اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال ہے، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی،
چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو جو بھی عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کرتیں اور اس کا عہد کرتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، پھر انہیں واپس نہیں کرتے تھے۔ اور اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو بھی طلاق دے دی تھی۔ یہ ہے صلح حدیبیہ، جسے فتح مبین بھی کہا گیا۔ اگر بظاہر دیکھیں تو ان کلازز میں یا ان دفعات میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے دباؤ میں ایک معاہدہ کیا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے دفعات کو پس منظر سمیت جائزہ لیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ یقیناً مسلمانوں کی ایک فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیں تو صلح کی جانب صرف ان کا جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف ہے، اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر صلح حدیبیہ کی کلاز نمبر 3 جو کہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں جو داخل ہونا چاہے ہو سکے گا، اور اسی طرح قریش کے لیے بھی، اس کلاز میں بھی قریش کی ایک نفسیاتی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ قریش خود کو پہلے تو دینی پیشوا سمجھتی تھی، اب انہوں نے اس کو بالکل بھلا دیا، اب انہیں صرف اور صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ باقی لوگوں کا کیا بنتا ہے۔ یعنی اگر سارا جزیرۃ العرب بھی اسلام کے حلقے میں آ جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے۔ اب قریش کے جو عزائم تھے اور جو مقاصد تھے ان کو دیکھا جائے تو ان کے لحاظ سے یہ ایک شکست ہوئی، اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین ہے۔ اہل اسلام اور دشمن اسلام کے درمیان جو جنگیں چل رہی تھیں ان کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو، جو چاہے کافر۔ مسلمانوں کا تو ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، یا انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے، یا انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ اور مسلمانوں کا جو مذکورہ مقصد تھا ان کو تمام لوازمات سمیت حاصل ہو گیا، اور اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں بہت کامیابی حاصل کی۔ مسلمان افواج کی تعداد جو کہ صلح سے پہلے 3000 سے کبھی زیادہ نہیں ہو سکی تھی، وہ صرف 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی تھی۔ اور صلح حدیبیہ کا جو کلاز نمبر 1 تھا، اگر اس کو دیکھا جائے تو در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے یہ بھی ایک کامیابی تھی، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد الحرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس کلاز میں قریش کے لیے بھی ایک خوشی کی بات بس اتنی سی تھی کہ وہ اس 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اور اس صلح میں قریش نے مسلمانوں کو 3 رعایتیں دے کر صرف 1 رعایت حاصل کی تھی، جو کہ کلاز نمبر 4 میں تھی کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ مسلمان جب تک مسلمان رہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ سے بھاگ کر نہیں جائے گا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے۔ اب اگر وہ مرتد ہو جائے تو وہ بہتر ہی ہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں سے نکل جائے یا وہ اس سے الگ ہو جائے۔ باقی رہے مکہ کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ شروع میں جب اسلام کا نام بھی لوگ نہیں جانتے تھے تو کیا حبشہ کی زمین ایسی نہیں تھی کہ جس نے مسلمانوں کو اپنے میں پناہ دی؟ تو اسی طرح
آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ اب ان دفعات میں دو باتیں بظاہر اس قسم کی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم لاحق تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے، اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کر لی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کی شکوک اور گمان وسوسے پیدا کر رہی تھیں۔ مسلمانوں کے احساسات بہت بری طرح مجروح ہوئے تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں پر غور نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس کے بجائے غم میں نڈھال تھے، اور سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھیں، اور انہوں نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے دیا تھا۔ اور اس کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیات نازل ہوئیں، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا، اور اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور واپس چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے تو ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا کہ تمہاری تلوار بہت عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا، ہاں یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس پر کافی بار تجربہ کیا ہے۔ تو ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس نے تلوار ان کے حوالے کر دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ اب جو دوسرا شخص تھا وہ بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ خوف زدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا کہ میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر آ کر بولے، یا رسول اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی چھوٹ کر بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اسے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا وہ امن میں رہے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور وہ مدینہ آ گئے، اور اس طرح کمزور مسلمانوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اس معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری کے شروع میں حضرت عمرو بن
عاص، خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے اسلام لانے کے بارے میں کچھ اختلاف ہیں۔ اسماء الرجال کی عام کتابوں میں اسے 8 ہجری کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔